اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشرائع جلد اول صفحہ 307 باب نمبر 183 پاخانہ اور اس کے بدبو کا سبب۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ابراہیم بن ہاشم نوفلی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے پاخانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد آدم علیہ السلام کو بتانے کے لیے ہے کہ وہ حقیر اور ذلیل ہے، وہ پاخانہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے تاکہ اس میں تکبر اور گھمنڈ نہ آئے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی، سہل بن زیاد آدمی، عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی، انہوں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام کو ایک خط لکھا، اس میں آن جناب سے پاخانے اور اس کی بدبو کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا جسد بالکل پاک اور طیب تھا اور 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ ملائکہ ادھر سے گزرتے تو کہتے کہ تو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ابلیس ان کے منہ سے داخل ہوتا اور پاخانے کی جگہ سے نکل جاتا، اس لیے آدم علیہ السلام کے پیٹ میں جو کچھ ہوا وہ بدبودار اور غیر طیب ہو گیا۔ باب 184 پاخانہ کرتے وقت انسان اپنے نیچے کی جانب کیوں دیکھتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، احمد بن ادریس، محمد بن احمد بن یحییٰ، ابراہیم بن ہاشم، ابی جعفر، داؤد جمال، عیس بن ابی مہینہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ عمرو بن عبید نے آن جناب سے سوال کیا کہ کیا بات ہے جب انسان قضائے حاجت کے ارادے سے بیٹھتا ہے تو اپنے نیچے کی طرف نظر کرتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ آن جناب نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اسے دیکھنے کا ارادہ کرے مگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی گردن پکڑ کر جھکا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس میں سے حرام نکل رہا ہے یا حلال۔ نمبر 2، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، ایوب بن نوح، محمد بن ابی عمیر، انہوں نے متعدد لوگوں سے، ان سب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے جد علیہ، انہوں نے حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اولاد آدم پر تعجب ہے، ابتدا میں تو نطفہ تھا، آخر میں مردار ہو جائے گا اور ان دونوں کے درمیان جب تک رہے گا پاخانے کا برتن بنا رہے گا اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، محمد بن علی کوفی، محمد بن سنان، مفضل بن عمر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اور کسی شخص میں تکرار ہو گئی، اس نے ان سے کہا تم کون ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ سلمان نے کہا سنو، ہم اور تم دونوں کی ابتدا قطرہ نجس سے ہے اور ہم اور تم دونوں کا انجام مردار ہے جو کہ گلا سڑا ہوا ہوگا، مگر جب قیامت کا دن آئے گا اور بندوں کے اعمال کے تولنے کے لیے ترازو نصب کی جائے گی تو جس کے اعمال نیک کا پلہ ہلکا ہوگا اور بدبخت و بد نصیب ہوگا جس کے اعمال نیک کا پلہ بھاری ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا۔ نمبر 4، میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد سے، انہوں نے صالح بن سندی سے، انہوں نے جعفر بن بشیر، صالح حضا، ابو اسامہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ مغیرہ میں سے ایک شخص نے کسی سنت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں جس میں سنت نہ ہو، جو اسے جانتا ہے اسے جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس سے انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، شیطان سے پناہ چاہو، جب فارغ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ کہ جو تکلیف میرے اندر تھی وہ نکل گئی نہایت آسانی اور عافیت کے ساتھ۔ تو اس نے کہا پھر انسان قضائے حاجت کرتے وقت نیچے کو نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کیا نکل رہا ہے تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر نہ ہوں، اور جب انسان قضائے حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی گردن جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اس چیز کو دیکھ کے جس کے لیے تو نے دنیا میں مشقت کو برداشت کیا کہ اب اس کا کیا حال ہو گیا۔
باب 185 وہ سبب جس کی بنا پر پھلدار درختوں کے نیچے قضائے حاجت منع ہے، وہ سبب جس کی بنا پر جن درختوں پر پھل ہوتے ہیں ان سے انس پیدا ہوتا ہے، اور وہ سبب جس کی بنا پر سدرۃ المنتہا کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا۔ میرے والد رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن محبوب، مالک بن عینیہ، حبیب سجستانی، انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا پھر قریب ہوا اور آگے کی طرف بڑھا اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس سے بھی قریب ہوا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی سورہ نجم آیت 8 سے 10 کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حبیبی اس آیت کو اس طرح مت پڑھو بلکہ اس طرح پڑھو کہ اے حبیب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے تو آپ اس کی عبادت اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف رہنے لگے، اور حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب شب آئی تو دونوں سعی کے ارادے سے صفا و مروہ کی طرف گئے، اور صفا سے اترے اور مروہ کی طرف وادی سے میں پہنچے تو آسمان سے آتے ہوئے ایک نور نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا، جس سے مکے کی تمام پہاڑیاں چمک اٹھیں اور ان دونوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ حال دیکھ کر دونوں خوفزدہ ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اوپر چلے گئے، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا تو دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر 2 انار لٹک رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اناروں کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انار جنت سے آئے ہیں، اس لیے ان کو تم اور تمہارے وصی علی بن ابی طالب ہی کھائیں گے۔ چنانچہ ایک انار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ایک حضرت علی علیہ السلام نے کھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی وہ کی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور اسی کے پاس جنت المادی ہے، یعنی وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی۔ جب آپ سلم آسمان کی طرف بلند ہوئے اور محل سدرہ تک پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہیں تک میری پرواز ہے، میں اوپر نہیں جا سکتا، آپ آگے بڑھیں، آپ کے سامنے سدرہ ہے، آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل زمین کے بندوں کے اعمال کو لے کر نگہبان فرشتے مقام سدرہ تک پرواز کرتے ہیں، اور سدرہ کے نیچے کچھ بزرگ اور نیک نگہبان فرشتے جو کچھ اوپر بندوں کے اعمال بلند ہو کر آتے ہیں اسے تحریر کرتے ہیں اور مقام سدرہ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ کو دیکھا کہ اس کی شاخیں عرش کے نیچے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور جبار نے تجلی کی، اور جب وہ نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گیا تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور آپ سلم لرز اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا اور نگاہ کو قوت دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی جو بھی دیکھی ہوں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور یقیناً میں اس نے ایک بار اور سدرۃ المنتہا کے نزدیک یعنی شب معراج میں دیکھا کہ اس کے نزدیک ہی رہنے کی جگہ جنت ہے۔ سورہ نجم آیت 13 سے 15۔ آپ نے فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی رب کی آیات کبریٰ دیکھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت سدرہ کا پھیلاؤ دنیا کے سالوں کے اعتبار سے 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کا ایک پتا ساری دنیا کے لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ میں سے بعض زمین کے پودوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ ہر درخت اور کھجور پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کی حفاظت میں کوئی مقرر نہ ہوتا تو جب اس میں پھل آتے تو سارے چرندے اور زمین کے کیڑے مکوڑے اسے کھا جاتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی مسلمان پھلدار درختوں اور کھجوروں کے نیچے قضائے حاجت کرے، اس لیے کہ ان درختوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسی بنا پر جب درختوں اور کھجوروں پر پھل ہوتے ہیں تو ان سے انس اور رونق پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے رہتے ہیں۔ باب 186 پیشاب سے بچنے کا سبب۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ نے، انہوں نے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، علی بن اسماعیل، صفوان، عبداللہ بن مسکان،
انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیشاب سے بچتے تھے، چنانچہ آپ وسلم پیشاب کا ارادہ کرتے تو کسی بلند مقام پر تشریف لے جاتے یا ایسی جگہ پر جاتے جہاں دھول اور ریت ہو تاکہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئیں۔ بیت الخلاء میں بہت دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے، اس کا سبب 187 باب میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، فضل بن عامر، موسیٰ بن قاسم بلخی، انہوں نے ایک شخص سے اس نے ان سے اس کا ذکر کیا اور اس نے محمد بن مسلم سے روایت کی۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ بیت الخلاء میں بہت دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ باب 188 وہ سبب جس سے بنا پر وضو کے لیے کسی دوسرے سے مدد لینا مکروہ ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد بن یحییٰ عطار، ان سے محمد بن احمد اور ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق، عبداللہ بن حماد، ابراہیم بن عبدالحمید، شہاب بن عبدالربہ، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے ارشاد کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب وضو فرماتے تو کسی کو اپنے پر پانی نہیں ڈالنے دیتے اور فرماتے کہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے نماز کے کام میں کسی اور کو شریک کروں۔ باب 189 وہ سبب جس کی بنا پر وضو کا حکم دیا گیا۔ میرے والد رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کی، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، حریث بن عبداللہ، زرارہ اور محمد بن اسلم، مسلم، ان دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے، کون اس کی نافرمانی، اور مومن کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ اس وضو کے لیے اتنا ہی پانی کافی جیسے کہ تیل لگانا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے نوفلی سکونی، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو میں حد سے تجاوز کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس میں کمی کرنے والا۔ باب 190 وہ سبب جس کی بنا پر سر کے بعض حصے اور پاؤں کے بعض حصے پر مسح قرار دیا گیا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے یعقوب بن یزید، حماد، حریث، زرارہ، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ علیہ السلام مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ مسح سر کے بعض حصے پر اور پاؤں کے بعض حصے پر ہوگا؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام ہنسے اور فرمایا، اے زرارہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اور اس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے، اس کا ارشاد ہے وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنی تک، اور پھر فاصلہ دیا دونوں کلام میں، پھر کہا وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کے کچھ حصوں کا۔ کہا تو ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ بعض سر کا حصہ مسح ہے، اس لیے اس میں بے ہے جو یہاں بعض کے معنی دیتا ہے۔ پھر اس بِرُؤُوسِكُمْ سے ارجلکم کو ملایا، اسی طرح ایدیکم کو بوجہکم سے ملایا، اور کہا کہ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کا ان کی ہڈی کے ابھار تک۔ اس سے ہم لوگوں کو علم ہو گیا کہ جس طرح سر کا مسح ہے اسی طرح پاؤں کا بھی مسح ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا یہی مطلب بتایا، لیکن ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ضائع کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم کو پانی نہ ملا تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا، بس اگر تم مسح کرو اس سے اپنے چہروں کا، اپنے ہاتھوں کے کچھ حصے کا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ بس جب پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھونے کے بدلے مسح ہے، اس لیے کہ فرمایا اپنے چہروں کو اسی سے ملا کرو اور اپنے ہاتھوں کو، پھر کہا اس سے یعنی خاک سے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ خاک ہاتھ کے بعض حصوں میں لگے گی اور بعض میں نہیں، سب کے سب چہرے پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں کہ دینی احکام میں تم لوگوں پر کوئی حرج ڈالے، اور حرج کا مطلب تنگی اور سختی ہے۔ باب 191 وہ سبب کا جس کے بنا پر 4 اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے، دوسروں پر نہیں۔
بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحمہ اللہ نے، ان سے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے فضالہ حسین بن ابی الاعلیٰ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ چند یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہت سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسم کے صرف 4 اعضاء پر وضو کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ 4 تو اور اعضاء سے زیادہ پاک صاف رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو آپ درخت کے قریب گئے، اس پر نظر ڈالی تو ان کے چہرے کی آپ جاتی رہی، پھر کھڑے ہو گئے اور ادھر چلے۔ پھر یہ پہلا قدم تھا جو معصیت کی طرف اٹھا تھا، اور اپنے ہاتھ سے اس درخت کا پھل توڑا اور کھایا، اور اس کے کھاتے ہی آپ کے جسم کے تمام لباس گر گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان پر اور ان کی ذریت پر ان 4 اعضاء کو دھونا واجب کر لیا، اور چونکہ انہوں نے شجر کی طرف دیکھا تھا اس لیے چہرے کے دھونے کا حکم ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے اس لیے کہ انہوں نے اس سے لیا اور تناول کیا، اور سر کے مسح کا حکم اس لیے کہ وہ سر پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے، پاؤں پر مسح اس لیے کہ ان دونوں سے وہ خطا کرنے گئے تھے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے کہ روایت کرتے ہوئے اپنے چچا محمد بن ابی القاسم، انہوں نے محمد بن علی کوفی، محمد بن سنان سے کہ حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام نے ان کے خط کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ وضو جس کی بنا پر محمد اور ہاتھوں کا دھونا اور سر کا اور ہاتھوں کا مسح فرض ہوا، اس کا سبب یہ ہے کہ اسے اپنے ظاہری پاک و صاف اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا اور کرامن کاتبین سے ملاقات کرنا ہے۔ بس چہرے کا دھونا خضوع خشوع کے لیے ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا اس لیے کہ ان کے ذریعے انسان دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رغبت اور اس سے خوف کا اظہار کرے، اور سر اور پاؤں کا مسح اس لیے کہ یہ دونوں ظاہراً کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر حال میں سامنے رہتے ہیں۔ چہرے اور ہاتھوں سے جو دنیا سے بے تعلقی اور خضوع کا جو اظہار ہوتا ہے وہ سر اور پاؤں سے نہیں ہوتا، اس لیے ان پر صرف مسح ہے۔ باب 192 وہ سبب جس کی بنا پر وضو کرتے وقت آنکھوں کا کھولنا مستحب ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار نے روایت کرتے ہوئے حضرت عباس بن معروف، ان کا بیان ہے ابی حمام محمد بن سعید بن غزوان سکونی ابن جریح عطا ابن عباس، انہوں نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ وضو کے وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اس کی وجہ سے تم لوگ ممکن ہے جہنم کی آگ نہ دیکھو۔ باب 193 وہ سبب جس کی بنا پر وضو میں منہ پر چھینٹا مارنا مستحب ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ معاویہ بن حکیم ابن مغیرہ، انہوں نے ایک شخص سے، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو اپنے منہ پر چھینٹا مارے تاکہ اونگ رہا ہو تو بیدار ہو جائے، سردی ہے تو اس سے ڈرے اور سردی محسوس نہ کرے۔ باب 194 وہ سبب جس کی بنا پر آفتاب سے گرم شدہ پانی کا استعمال مکروہ ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، ان سے محمد بن عیسیٰ اور ابراہیم، انہوں نے درست، پھر ابراہیم بن عبد الحمید، انہوں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تانبے کا دیگ سے دھوپ میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اے حمیرہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پانی ہے، اس سے میں اپنا سر اور بدن دھوؤں گی۔ فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا، اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم نوفلی سکونی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام، انہوں نے بیان کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہو اس سے نہ وضو کرو نہ غسل نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ اس سے برس پیدا ہوتا ہے۔ باب 195 وہ سبب جس کی بنا پر جنابت سے غسل واجب ہوتا ہے، پیشاب اور پخانے میں نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے چچا محمد بن علی کوفی، محمد بن سنان کہ امام رضا علیہ السلام نے ان کے خط کے ذریعے پوچھے ہوئے مسائل کے جواب میں خط لکھا، جس میں غسل جنابت کا سبب بھی تحریر فرمایا کہ غسل جنابت اس لیے ہے
کہ انسان خود کو پاک و صاف رکھے اور تمام بدن کی تطہیر کرے، اس لیے کہ جنابت سارے جسم سے خارج ہوتی ہے، اس لیے سارے جسم کی تطہیر واجب ہے، اور پیشاب و پخانے میں تخفیف اس لیے کہ جنابت کی بنسبت اکثر اور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس میں وضو پر ہی اللہ راضی ہے، اس کی کثرت کو دیکھتے ہوئے کہ ہر مرتبہ پیشاب اور پخانے پر غسل بڑی دقت و مشقت کا سبب ہوگا، پھر یہ بغیر ارادہ اور بغیر شہوت و خواہش کے بھی آتا ہے، مگر جنابت بغیر خواہش اور لذت اور بلا ارادہ نہیں آتی۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے، انہوں نے اپنے چچا، پھر احمد بن ابی عبداللہ، ابو الحسن علی بن الحسن برکی، عبداللہ بن جبلہ، معاویہ بن عمار، حسن بن عبداللہ، انہوں نے اپنے آبا، انہوں نے اپنے جد حضرت امام حسن علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ یہود کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں سب سے زیادہ جو صاحب علم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت پر غسل واجب کیا، پیشاب بہانے پر نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت پر سے پھل کھایا تو اس کا عرق ان کے تمام رگوں، ریشے اور بال بال میں دوڑ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر جنابت کا غسل قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا۔ اور پیشاب تو یہ انسان جو کچھ پیتا ہے اس کا فضلہ ہے، پخانہ انسان جو کچھ کھاتا ہے یہ اس کا فضلہ ہے، تمام جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر فقط وضو واجب کیا۔ یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ باب 196، وہ سبب جس کی بنا پر جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اس کو بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حسین بن حسن بن آبان نے روایت کرتے ہوئے حسین بن سعید سے، انہوں نے محمد بن سنان ابن مسکان ابن ابی بصیر عبد الکریم ابن عتبہ، ان کا بیان ہے کہ میں نے ان سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو نیند سے بیدار ہوا تو کیا وہ ہاتھ دھونے سے پہلے کسی برتن میں ہاتھ ڈالے؟ ان کا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ سوتے میں اس کا ہاتھ کہاں تک پہنچا تھا، لہٰذا اس کو ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ وہ سبب جس کی بنا پر انسان کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے اس پر وضو واجب، اور پیٹ میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اس پہ وضو واجب نہیں ہے۔ باب 197، بیان کیا ہم سے میرے والد، ان سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہما، محمد بن یحییٰ عطار، حسین بن حسن بن ابان، محمد بن اورما، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، عبد الرحمن بن ابی نجران، مثنی حنات، منصور بن حاسم، سعید بن احمد ابن عباس، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے جو کچھ خارج ہو تو اس پر وضو کرو، اور پیٹ میں جو کچھ داخل ہو اس پر وضو نہ کرو، اس لیے کہ پیٹ میں جو داخل ہوا ہے وہ طیب اور پاک ہے، اور جو نکلتا ہے وہ نجس اور خبیث اور گندا ہے۔ باب 198، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار نے روایت کرتے ہوئے احمد بن ابی عبداللہ برکی سے، انہوں نے اپنے والد سے قاسم بن محمد، صفوان بن مہران، جمال ابی نمیرہ، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا فقر و تنگی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں وضو فقر یعنی فی قاف رے دور کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ دونوں فقر دور کرتے ہیں۔ باب 199، صفحہ 315، وہ سبب جس کی بنا پر اشنان سے دہن کے باہر دھونا چاہیے، دہن کے اندر نہیں۔ میرے والد رضی اللہ نے فرمایا کہ علی بن موسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر قمیدانی، احمد بن محمد بن عیسیٰ عبدالعزیز، انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ اشنان کا منہ کا بیرونی حصہ دھونا چاہیے، اندرونی حصہ اس کو قبول نہ کرے گا۔ باب 200، وہ سبب جس کی وجہ سے پاک صاف پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ میرے والد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن ابی عمیر، حماد حلبی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیو، اور کسی قبر کے گرد ہرگز نہ چکر لگاؤ، اور پاک و صاف پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کو کوئی مرض لگ گیا تو وہ اپنے سوا کسی کو برا نہ کہے، پھر اس سے وہی چھٹکارا پائے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ باب 201، وہ سبب جس کی بنا پر بیت الخلاء میں گفتگو کرنا جائز نہیں۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی،
موسیٰ بن عمران نخعی، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی، علی بن سالم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابی بصیر، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں بات نہ کرو، اس میں جو بات کرے گا اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے حسین بن احمد بن ادریس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے، پھر محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری، پھر ابراہیم بن ہاشم، صفوان بن یحییٰ، انہوں نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو اور کوئی شخص اس کو پکارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دینے سے منع فرمایا اور کہا کہ جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو بات نہ کرے۔ باب 202، وہ سبب جس کی بنا پر قضائے حاجت کرتے ہوئے شخص کے لیے جائز ہے کہ مؤذن کی اذان کی تکرار کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی، موسیٰ بن عمران نخعی، چچا حسین بن یزید نوفلی، علی بن سالم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابی بصیر، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم بیت الخلاء میں بھی ہو اور اذان کی آواز سنو تو وہ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، اس حال میں بھی ذکر خدا کرو، اس لیے کہ خدا کا ذکر ہر حال میں اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تو اور کہا کہ اے پروردگار یہ بتا تو مجھ سے بہت دور ہے تاکہ میں تجھ کو بہت زور سے پکاروں، یا تو مجھ سے قریب ہے کہ آہستہ آہستہ تجھ سے بات کروں، تو آواز آئی اے موسیٰ میں اس شخص کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میں جس حال میں بھی ہوں تیرا ذکر کروں، یعنی سوالیہ۔ ارشاد ہوا ہاں موسیٰ تم ہر حال میں میرا ذکر کرو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، ان سے محمد بن حسن صفار روایت کرتے ہیں، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، حریز بن عبداللہ، محمد بن مسلم، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلم کے فرزند تم اللہ کا ذکر کسی حال میں نہ چھوڑنا، اگر تم بیت الخلاء میں بھی ہو اور مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح تم بھی کرو۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار نے، پھر احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، محمد بن ابی عمیر بن یزینہ، زرارہ، اور ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا یہ بتائیں کہ جب اذان کی آواز سنوں تو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد سنانی رضی اللہ عنہ نے، ان سے حمزہ بن قاسم علوی، ان سے جعفر بن محمد بن مالک کوفی، ان سے جعفر بن سلیمان مروزی، سلیمان بن مقبل مدائنی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ جب انسان مؤذن کی اذان سنے تو اس کو بھی وہی کہنا مستحب ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، خواہ بہانہ پیشاب ہی کیوں نہ کر رہا ہو؟ آپ نے فرمایا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باب 203، بروز جمعہ غسل واجب ہونے کا سبب۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم، علی بن معبد، حسین بن خالد صرفی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن اول علیہ السلام سے دریافت کیا کہ غسل جمعہ کیوں واجب کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فریضہ کو نماز نافلہ سے پورا کر دیتا ہے، روزہ واجب کو روزہ سنت سے پورا کر دیتا ہے، اور وضو واجب کو روزہ جمعے کے غسل سے پورا کر دیتا ہے اگر اس میں کوئی سہو ہو گیا ہو یا کوئی کوتاہی ہو یا نسیان ہو گیا ہو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ، ان سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، ابراہیم بن اسحاق، عبداللہ بن حماد انصاری، صبح مزنی، حارث، اسبغ بن نبات، ان کا بیان ہے کہ علی علیہ السلام جب کسی کو ڈانٹتے تھے تو فرماتے تھے کہ تو اس سے بھی زیادہ کاہل و سست ہے جتنا غسل جمعہ کو ترک کرنے والا کاہل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پاک و صاف و ستھرا رہتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ، محمد بن عبداللہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انصار اپنی کھیتی باڑی آب پاشی کے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور جمعے کے دن آتے تو ان کے بغلوں اور جسموں کے بو سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ غسل کرنے کا حکم دیا، پھر وہیں پہ یہ سنت جاری ہوئی۔
نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلوی نے روایت کرتے اپنے چچا سے، انہوں نے محمد بن علی کوفی، محمد بن سنان ان سے روایت کی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں خط لکھا، تو اس میں غسل عیدین و غسل جمعہ وغیرہ دیگر اغسال کی علت بھی تحریر کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اپنے رب کی کتنی عظمت ہے، وہ ایک کریم و جلیل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنے آ رہا ہے، اور چونکہ یہ ان لوگوں کی مشہور عید ہے اور یہ لوگ ذکر الہی کے لیے جمع ہوں گے، اس لیے اس دن کی عظمت کے پیش نظر اس میں غسل کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس دن کو دیگر ایام پر فضیلت رہے اور اس میں لوگ نوافل اور عبادت زیادہ کریں، اس لیے کہ یہ لوگ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پاکیزہ رہیں۔ باب 204 وہ سبب جس کی بنا پر عورتوں کو سفر میں غسل جمعہ کی ترک کرنے کی اجازت ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، ان سے محمد بن احمد بن یحییٰ، انہوں نے ایک مرد مرفوع روایت مرفوع یہ ہے کہ غسل جمعہ عورتوں اور مردوں دونوں پر واجب ہے، سفر یا حضر، لیکن پانی کی قلت کی بنا پر عورتوں کو اجازت ہے کہ سفر میں چاہیں تو غسل ترک کر لیں۔ باب 205 وہ سبب جس کی بنا پر لوگ 3 ڈھیلوں سے آب دست کرتے تھے اور وہ سبب جس کی بنا پر لوگ پانی سے آب دست کرنے لگے۔ میری والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے محمد بن حسین، عبد الرحمن بن ہاشم بجلی، ابی خدیجہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ لوگ 3 ڈھیلوں سے آب دست کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کھجوریں کھاتے اور پخانہ مینگنیوں کی طرح کیا کرتے تھے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص نے کدو کھا لیا اور پخانہ ڈھیلا اور پتلا ہو گیا تو اس نے پانی سے آب دست کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا، وہ آیا مگر ڈر رہا تھا کہ اس نے چونکہ پانی سے آب دست کر لیا اس کی برائی میں کوئی آیت نازل ہوگی۔ وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آج تو نے کوئی نئی بات کی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج پانی سے آب دست اس لیے کیا کہ آج میں نے ایسا کھانا کھایا کہ مجھے دست آ گئے اور آب دست میں ڈھیلے سے کام نہ چلا تو میں نے پانی سے آب دست کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری مدح میں آیت نازل کی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رجوع کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ تو وہ پہلا شخص ہے جس نے پانی سے آب دست لیا اور اب تو توابین میں پہلا اور متطہرین میں پہلا شخص ہے۔ نمبر 2 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری نے، ہارون بن مسلم، مسعد بن زیاد، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے فرمایا کہ مومنین کی عورتوں کو حکم دو کہ وہ پانی سے آب دست لیا کریں اور اس میں پورا مبالغہ کریں، اس لیے کہ یہ اطراف کو پاک کر دیتا ہے، بواسیر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ باب 206 وہ سبب جس کی بنا پر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا شمار وضو میں نہیں ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ نے، ان سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم، اسماعیل بن مرار، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے اس سے کہ جس نے انہیں بتایا اس نے ابی بصیر، حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان دونوں نے ارشاد فرمایا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا شمار وضو میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں جسم کے اندرونی حصے ہیں۔ باب 207 وہ سبب جس کی بنا پر اگر استنجا کیے ہوئے پانی میں کوئی کپڑا گر جائے تو دھونا واجب نہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین، محمد بن اسماعیل بن بزی، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے اہل مشرق کے ایک شخص اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو میں مسائل دریافت کرتے کرتے رکا تو آپ نے فرمایا نہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان، ایک شخص استنجا کر رہا تھا کہ اس کا کپڑا اس کے استنجا کیے ہوئے پانی میں گر پڑا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حرج کیوں نہیں؟ میں نے کہا عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم میں آپ علیہ السلام پر قربان۔ آپ نے فرمایا کہ اس نجس سے پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ باب 208 جب وہ سبب جس کی بنا پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت میں واجب نہیں ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے
روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن عیسیٰ ابی یحییٰ واسطی، انہوں نے ایک شخص سے، اس کا بیان ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ غسل جنابت کرنے والا کلی کرے اور منہ میں پانی ڈالے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے پر غسل جنابت کرے گا، باطنی پر نہیں، اور منہ جسم کا باطنی حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو غسل جنابت میں کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈال لو، مگر یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ غسل ظاہر جسم پر ہے، غسل باطنی جسم پر نہیں۔ وہ سبب جس کی بنا پر مرد پیشاب کرنے سے پہلے غسل جنابت کر لے اور غسل کے بعد مثانے سے کچھ نکلے تو دوبارہ غسل کرے، اور عورت اگر جنابت کے بعد اندر سے کچھ نکلے تو دوبارہ غسل نہیں کرے گی۔ بیان کیا ہم سے محمد حسن رحمہ اللہ نے، ان سے حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، عثمان بن عیسیٰ ابن مسکان، سلیمان بن خالد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے پیشاب کرنے سے پہلے غسل جنابت کر لیا اور بعد میں اس کا مثانے سے کچھ نکلا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوبارہ غسل کرے گا۔ میں نے کہا اگر عورت کے اندر سے بھی بعد غسل کچھ نکلا تو آپ نے فرمایا وہ دوبارہ غسل نہیں کرے گی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کے اندر سے جو کچھ نکلا وہ مرد کی منی ہے۔ باب 210، وہ سبب جس کی بنا پر حائضہ عورت اور جنب مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد سے گزر جائیں، مگر مسجد میں ان کے لیے کچھ رکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، حریز، زرارہ، محمد بن مسلم، ان دونوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حائضہ عورت اور جنابت والا مرد مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا حائضہ عورت اور جنابت والا مرد یہ دونوں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، صرف اس سے گزر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا جَنْبَ إِلَىٰ عَابِرِ السَّبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، نہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہو سوائے اس کے کہ راہ کے گزرنے والے ہو، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اور مسجد سے کوئی شے لے سکتے ہیں مگر اس میں کوئی شے رکھ نہیں سکتے۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ دونوں مسجد سے کچھ لے تو سکتے ہیں مگر اس میں کچھ رکھ نہیں سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اگر مسجد میں کوئی شے ہے اور انہیں لینا ہے تو انہیں بغیر اٹھائے ہوئے کوئی چارہ نہیں، اور رکھنے کے لیے تو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا وہ دونوں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، سوائے آیات سجدہ کے، ویسے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ باب 211، صحت مند شخص کے مثانے سے جو پانی نکلتا ہے اور مریض کے مثانے سے جو پانی نکلتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد ابی مغیرہ حریز ابن ابی یعفور، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں مجامعات کر رہا ہوں اور شہوت محسوس کرتا ہے، مگر جب بیدار ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں پر اسے وغیرہ پر کچھ نظر نہیں آتا، پھر کچھ دیر بعد اس کے مثانے میں سے کچھ نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مریض ہے تو وہ پھر غسل جنابت کرے گا، اگر صحت مند ہے تو اس پر غسل وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی صحت مند ہے تو منی کا پانی قوت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے، اور اگر مریض ہے تو پانی ضعف کے ساتھ نکلتا ہے، اچھل کر نہیں نکلتا۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، ان سے اپنے والد سے حماد سے، پھر حریز، زرارہ، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کبھی مریض ہوتے ہو اور تمہیں شہوت ہوتی تو کبھی کبھی منی نکلتی ہے تو اچھل کے نکلتی ہے، لیکن تمہارے مرض کی وجہ سے اس میں قوت نہیں ہوتی، کمزوری اور ضعف کے ساتھ نکلتی ہے، ایک ساتھ کے بعد دوسری ساتھ میں اور تھوڑی تھوڑی نکلتی ہے، تو اس کے بعد اس کی وجہ سے غسل جنابت کرو۔ باب 212، نوادرات متفرقات۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، حسن بن علی کوفی، عبداللہ بن جبلہ، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اگر کوئی شخص 40 سال تک اللہ کی عبادت کرے مگر وضو میں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو بے سود ہے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن ابی خطاب، حکم بن مسکین، محمد بن عمران،
نہیں مروان، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 60-70 سال کا ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں اور کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں جس پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو دھوتا ہے۔ 213 وہ سبب جس کی بنا پر وضو کے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن احمد، پھر محمد بن اسماعیل، علی بن حکم، داؤد عجلی، غلام ابن ابی مغیرہ، ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا اے ابو محمد جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ کہے تو اس کا تمام جسد پاک ہو جائے گا اور ایک وضو سے دوسرے وضو تک جتنے اس کے گناہ سرزد ہوئے ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کہا اس کا جسد اسی حد تک پاک ہوگا جہاں تک کہ وضو کا پانی پہنچا ہے۔ وہ سبب جس کی بنا پر اگر وضو کرنے والا ہاتھ کا دھونا یا سر کا مسح بھول جائے تو پھر سے وضو کرے۔ 214 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا مجھ سے حسین بن محمد بن عامر، معلیٰ بن محمد، حسن بن علی شبا، ان کا بیان کیا محمد حماد بن عثمان سے، حکم بن حکیم سے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو وضو میں ہاتھ دھونا یا سر کا مسح کرنا بھول گیا، تو آپ نے فرمایا وہ پھر سے وضو کرے، اس لیے کہ وضو میں ایک عمل کے بعد فوراً دوسرا عمل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسین بن سعید، فضالہ بن ایوب، سمعہ، ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ تو پھر سے وضو کرو اس لیے کہ وضو مسلسل ہوتا ہے کہ کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر رہے ہو اور ابھی وضو کا کچھ حصہ ہی کیا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی اور تم اس میں لگ گئے، ادھر وضو کا کیا ہوا حصہ خشک ہو گیا، تو پھر سے وضو کرو اس لیے کہ وضو مسلسل ہوتا ہے، کچھ ابھی اور کچھ بعد میں کا نہیں۔